نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم ان مثل عیسی عند اللہ کمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون الحق من ربك فلا تكن من الممترین صدق اللہ العظیم۔ میرے واجب الاحترام خواتین و حضرات، ارشاد باری تعالی ہے ذالک نتلوہ علیک، یہ واقعہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو ہم نے تلاوت کیا ہے آپ پر، من الآیاتی اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، والذکر الحکیم اور ذکر ہے جو حکمت والا ہے۔ اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین عیسیٰ علیہ السلام کے واقعات جو پہلے بیان ہو چکے، حضرت مریم کا نظر ماننا، عیسیٰ علیہ السلام کے لیے ایک اللہ کی نشانی کے طور پر دنیا میں آنا، پھر عیسیٰ علیہ السلام کا یہ اعلان کرنا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھے نبی اور رسول بنا کر بھیجا گیا، میں آپ کو اللہ کا پیغام دینے کے لیے آیا ہوں، ماں کی گود میں یہ اعلان کر دینا، پھر جیسے ہی بڑے ہوئے ان کے ہاتھ پر اللہ تعالیٰ نے بے شمار معجزات رکھے، جیسا کہ وہ مادرزاد اندھوں کو بینا کر دیتے، مردوں کو زندہ کرتے، برس والی بیماری جو وہ اپنے ہاتھ پھیرنے سے ٹھیک کر دیتے، اسی طرح مختلف قسم کے ایسے معجزات جو بے شمار ہیں، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ مبارک پر اللہ تعالی نے رونما فرمائے۔ وہ نشانیاں جو اللہ رب العالمین نے آپ کے سامنے صادر فرمائی، ان تمام چیزوں کو جو مکالمات ہوئے یہودیوں کے ساتھ، جیسا کہ آپ ان کے ذخیرہ کی ہوئی چیزوں کا بتاتے، ان کا کھایا پیا انہیں بتاتے، پھر اس کے ساتھ ان کی رسم و رواج ختم کرنے کے لیے تعلیمات دی، انہوں نے آپ کی مخالفت کی، دشمنی اور عداوت کے اندر بدلی، آپ کو سولی پر چڑھانے کا پروگرام ہوا، پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو اٹھا لیا۔ یہ تمام قسم کے واقعات ہم نے آپ پر بیان کیے، اور ان کے اندر نشانیاں ہیں، یہ ذکر ہے جو حکمت والا ہے۔ یہ سب کچھ بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان مثل عیسی عند اللہ کمثل آدم، بے شک عیسیٰ علیہ السلام کی مثال اللہ کے ہاں آدم علیہ السلام کی مثال جیسی ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا بغیر ماں باپ کے، ویسے ہی آپ کو پیدا کیا بغیر باپ کے۔ اگر آپ حضرت مریم کی کوکھ سے پیدا ہوئے تو پھر حضرت حوا بھی حضرت آدم کی پسلی سے پیدا ہوئی۔ اسی طرح جیسے اللہ تعالی نے آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کو جنت میں لے گئے، آسمانوں پر اٹھایا، پھر دوبارہ دنیا میں لائے، ویسے ہی اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر اٹھا لیا
اور واپس دنیا میں لائیں گے تو آدم علیہ السلام کے مثل ہی آپ کا یہ معاملہ ہے، اس لیے آپ کو اللہ کا بیٹا کہنا یہ ٹھیک نہیں، وگرنہ آدم علیہ السلام کو ڈبل آپ کا بیٹا کہنا ہوگا تو ہم اللہ کی اولاد ہو گئے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے آگے وضاحت فرمائی خلقہ من تراب، ہم نے ان کو مٹی سے پیدا کیا، ثم قال له کن فیکون، پھر کہا آدم علیہ السلام کے لیے کن فیکون، بس وہ ہو گئے۔ یعنی آدم علیہ السلام میری تخلیق ہیں، میری اولاد نہیں۔ اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام بھی میری تخلیق ہیں، میری اولاد نہیں۔ الحق من ربی کا، یہ حق ہے آپ کے رب کی طرف سے، اسی کو سچائی مانے، اسی کو حقیقت مانے۔ فلا تکن من الممترین، بس نہ ہو جائیں آپ اس کے اندر شک کرنے والے، شکوک و شبہات میں پڑنے والے، بلکہ آپ اس پر یقین رکھیں کہ آدم علیہ السلام جیسے اللہ کی تخلیق اور مخلوق ہیں، ویسے ہی عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کی مخلوق۔